راست بازی کی راہ۔ کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راز بازی فقیوں اور فرزیوں کی راز بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہت میں ہرگز داخل نہ ہوں گے۔ پیارے بھائی اور بہن، خدا کی راہ راز بازی کی راہ ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم یہ راہ پہ چلے اور اطمینان پائیں۔ یہ راہ پہ چلنے سے ہم اس کے بادشاہت میں داخل ہوتے ہیں۔ آئیے خدا کا کلام سنیں گے اور دیکھیں گے کہ خدا ہم کو اس کے کلام کے ذریعے سے کیا کیا باتیں سکھانا چاہتا ہے۔ مسیح بھائی ہمارے بیچ میں ہیں اور وہ خدا کے کلام کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم۔ ہم یقین کرتے ہیں کہ آپ لوگ سب خدا کا کلام سننے کے لیے تیار ہیں گے۔ آج کا جو ہم مضمون چنے ہیں آپ لوگوں کے سامنے بات کرنے کے لیے، وہ ہے خدا کے پاک 10 حکم۔ ہم پچھلے بار یہ دیکھے تھے کہ کیسا کوہ سینا پہ خدا اترا اور سارا پہاڑ دھویں سے بھر گیا، کیونکہ خدا کی پاک موجودگی پہاڑ پہ آئی۔ اس کے علاوہ گرجنے کی آواز آئی اور بجلی چمکنے لگی۔ خدا بنی اسرائیل کو 10 حکم دینے کے لیے کوہ سینا پہ اترا، اور خدا جو ہے بنی اسرائیل کو تاکید کرا پہاڑ کو نہیں چھونا، اور اگر چھوں گے تو مر جائیں گے۔ خدا یہاں ان لوگوں کو یہ سکھانا چاہتا تھا کہ انہیں کتنا پاک اور جلالی ہے۔ آج ہم یہ 10 حکموں پہ غور کریں گے اور ہمارے زندگی کو یہ 10 حکموں سے ملا کے دیکھیں گے، اور دیکھیں گے کہ ہم خدا کے سامنے کیسے کھڑے ہیں، یعنی کہ خدا کے نظروں میں کیسے گنے جاتے ہیں۔ خدا جب کوہ سینا پہ اترا، انہیں بنی اسرائیل کو بولنے کو لگا، خداوند تیرا خدا جو ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں۔ ہمارے پیارے بھائی اور بہن، اب ہم خدا کا پہلا حکم دیکھیں گے، اور وہ ہے جہاں خروج کی کتاب باب 20 اور اس کی آیت 3 میں لکھا ہوا ہے، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ ہمارے پیارے بھائی اور بہن، صرف خدا ہمارا خدا ہونا چاہیے، کیونکہ انہیں اپنا جلال دوسروں کے ساتھ نہیں بانٹ سکتا، نہ بانٹتا ہے۔ ہم صرف زندہ اور سچے خدا کی عبادت کرنا چاہیے۔ مگر انسان کی یہ کمزوری ہے کہ انسان دوسروں کی تعریف کرتا ہے اور سارا وقت اپنے منہ پہ اس کا نام جپتا ہے۔ خدا کے لیے اس کے دل میں کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔ انہیں خدا کی نہ تعریف کرنا چاہتا ہے، نہ اس کی حمد و ثنا کرنا چاہتا ہے۔ خدا جو اس کو کھانے کے لیے کھانا دیتا ہے اور پینے کے لیے پانی دیتا ہے اور پہننے کے لیے کپڑے دیتا ہے اور رہنے کے لیے جگہ دیتا ہے، اس کی تعریف اور حمد و ثنا نہیں کرتا، بلکہ اپنے گھر والوں کی یا اپنے رشتہ داروں کی یا پھر اپنے دوستوں کی تعریف کریں گا۔ ہمارے پیارے بھائی بہن، صرف خدا پاک ہے اور صرف اسی کی تعریف اور حمد و ثنا اور عبادت کرنا چاہیے۔ ہمارا بھروسہ صرف خدا پہ رکھنا چاہیے، کیونکہ انہیں ہم کو سب کچھ دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان جو ہے بتوں کی عبادت کرتا ہے، وہ بت جو انہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور جو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بات کر سکتے ہیں، نہ چل پھر سکتے ہیں، نہ دعا کا جواب دے سکتے ہیں۔ انسان ایسوں کی عبادت کرنا چاہتا ہے جو کہ اس کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ یہ ہوگا
اب ہم دوسرے حکم پہ غور کریں گے، اور خدا کا دوسرا حکم یہ ہے جہاں خروج کی کتاب باب 20 اور اس کی آیت 4 اور 5 میں لکھا ہوا ہے، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے۔ تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں۔ یہ آیتوں میں خدا ہم کو صاف صاف بتانا چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بت پرستی سے دور رکھنا۔ یہ دنیا میں بت پرستی ہے۔ لوگ اپنے لیے ایک بت تراشتے ہیں اور اس بت کا نام دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یہ ہمارا خدا ہے۔ کئی لوگ تراشی ہوئی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اپنے زندگی میں ایسے چیزیں اپناتے ہیں جو بت پرستی کے برابر ہیں۔ اب آپ شاید سوال کریں گے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو بت پرستی کے برابر ہے۔ یہ سوال کا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو خدا کے اور ہمارے بیچ میں آتی ہے وہ ہمارا بت بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ٹی وی لے لو۔ ٹی وی ان کا خدا ہے کیونکہ ٹی وی ان کے لیے خاص ہے بجائے خدا کے۔ ٹی وی کے پروگرامز کو دیکھے بغیر ان کا کھانا ان کے حلق میں سے نہیں اترتا۔ کھانا نہیں کھائیں گے مگر ٹی وی دیکھیں گے۔ تو جب کھانے کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں تو خدا کی کیا پرواہ کریں گے؟ صبح اٹھتے سو اٹھتے ٹی وی، دوپہر میں ٹی وی، شام میں ٹی وی، رات میں ٹی وی، بستر پہ سونے سے پہلے ٹی وی، یعنی کہ ٹی وی کی رٹ لگی ہوئی رہتی، تو انہیں خدا کی کیا عبادت کریں گا؟ خدا کی کیا سنیں گا؟ سوچو تھوڑی دیر کے لیے۔ ویسے کسی اور چیز کی خواہش رہتی ہے، کسی اور چیز کی خواہش ہوتی ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہمارے اور خدا کے بیچ میں آتی ہے وہ ہمارا بت اور ہمارا خدا بن جاتا ہے۔ خدا کو اپنے دل میں جگہ دینا نہیں چاہتے۔ یہ لوگوں کو خدا سے کوئی بھی دلچسپی نہیں رہتی۔ کوئی بھی چیز جو ہمارے زندگی میں جگہ بنا لیتی ہے وہ ہمارا خدا بن جاتی ہے۔ یہ ہوگا۔ اب ہم تیسرے حکم پہ جائیں گے، اور خدا کا تیسرا حکم ہم کو خروج کی کتاب باب 20 اور اس کی آیت 7 میں ملے گا، جہاں لکھا ہوا ہے، تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، کیونکہ جو اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے خداوند اسے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا۔ ہمارے پیارے بھائی اور بہن، واقعی میں ہم خدا کا نام بے فائدہ نہیں لے سکتے، نہ لینا چاہیے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کسی سے وعدہ کرتے ہیں یہ بولتے ہوئے کہ خدا کے نام سے میں آپ کے لیے یہ کروں گا یا وہ کر دوں گا، مگر آپ کے دل میں اس کے لیے کرنے کے لیے دلچسپی نہیں ہے، آپ بس اپنے اوپری منہ سے خدا کا نام لیے ہیں، تو آپ خدا کے نام کی بے حرمتی کر رہے ہیں اور خدا کا نام بے فائدہ لے رہے ہیں۔ یہ گناہ ہے، کیونکہ آپ کے دل میں آپ کے دوست کی مدد کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ کئی لوگ خدا کے نام پہ قسمیں کھاتے اور جھوٹ بولتے ہیں، یہ بھی جو ہے گناہ ہے۔ خدا کا کلام ہم کو صاف صاف بتاتا ہے کہ آپ کا ہاں ہاں ہونا اور آپ کا نہ ہونا، اور اس سے زیادہ بولنے کی کوشش کریں گے اور بولیں گے تو وہ شیطان کے طرف سے ہے۔ یہ ہوگا۔ اب ہم چوتھے حکم پہ جائیں گے، اور خدا کا چوتھا حکم جو ہم کو ملے گا وہ آیت 8 اور 9 اور 10 میں ملے گا، جہاں لکھا ہوا ہے، یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا، 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا، لیکن 7واں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے، اس میں نہ تو کوئی کام کرنا، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، نہ تیرے چوپائے، نہ کوئی
مسافر جو تیرے ہاں تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو۔ میرے پیارے بھائی بہن، یہ شک کی بات نہیں ہے کہ انسان اپنا گزارا کرنے کے لیے کافی محنت کرتا ہے۔ جب تک کہ انہیں کمائیں گا نہیں، انہیں اپنے گھر کو نہیں پال سکتا۔ خدا ہر ایک کو کام لگایا۔ جب انہیں آدم کو بنایا تو ان کو باغ عدن کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے بولا۔ خدا آدم کو خالی نہیں بٹھایا بلکہ ان کو کام پہ لگایا۔ خدا کی مرضی ہے کہ انسان محنت کر کے اپنی زندگی گزارنا اور گزرنا، یعنی کہ گزر بسر کرنا، لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم آرام بھی کرنا اور تر و تازہ ہونا۔ اس لیے اس کا حکم ہے کہ ہم 6 دن کام کرنا اور 7ویں دن آرام کرنا۔ جب ہم ایسا کریں گے تو ہم خدا کی عزت کریں گے۔ اب ہم 5ویں حکم پہ جائیں گے، اور وہ ہے تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ یا ہم دیکھ سکتے کہ ہمارے باپ اور ماں کے لیے خدا خاص جگہ رکھا ہے۔ بچے اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا، اور ہمارے باپ اور ماں عزت کے لائق ہیں۔ لیکن آج کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ بچے جو ہے اپنے باپ اور ماں کی عزت نہیں کر رہے۔ باپ اور ماں جب ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو بچے الٹا باپ اور ماں کو جھڑکتے ہیں اور اپنا منہ پلٹا لیتے ہیں۔ باپ اور ماں کی ان کے نظر میں کوئی بھی عزت نہیں ہے۔ لیکن بچوں کا ایسا جینے کا طریقہ نہیں ہے۔ خدا کی مرضی بچوں کے لیے یہ ہے کہ بچے اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا اور ان سے محبت رکھنا۔ یہ ہوگا۔ اب ہم 6ویں حکم پہ جائیں گے، اور وہ ہے تو خون نہ کرنا۔ یا خدا بولتا ہے جو کوئی بھی آدمی کا قتل کرتا ہے وہ خدا کے خلاف گناہ کرتا ہے، کیونکہ ایک انسان کو زندگی دینے والا خدا ہے۔ ایک انسان کا قتل کرنا خدا کا دشمن بننا ہے، کیونکہ خدا جو ہے انسان کو اپنے صورت اور اپنی شبیہ میں بنایا ہے۔ یہاں ہم آپ کو اور ایک بات سمجھانا چاہیں گے، اور وہ یہ ہے کہ ہم سوچتے کہ کسی کا قتل کرنا ہی خون کرنے میں شامل ہوتا ہے، لیکن ہم کو معلوم ہونا چاہیے خدا کا کلام ہم کو یہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی اگر اپنے بھائی سے نفرت کرتا ہے تو انہیں خونی ہے۔ خدا دونوں کا انصاف کرتا ہے، یعنی کہ جو خون کرا ہے اور جو خون نہیں کرا مگر اپنے بھائی کے لیے اپنے دل میں نفرت رکھتا ہے۔ دونوں خدا کے نظروں میں ایک ہی ہیں۔ یاد رکھو کہ خدا ہمارے ارادوں کو بھی دیکھتا ہے۔ اگر ہمارے ارادے نیک نہیں ہیں تو ہم اس کے عدالت کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے۔ اب ہم 7ویں حکم پہ آئیں گے، اور خدا کا 7واں حکم ہے تو زنا نہ کرنا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ شادی جو ہے خدا کے طرف سے ایک بہترین اور قیمتی تحفہ ہے۔ خدا جانتا ہے کہ سب سے اچھی چیز ہمارے لیے کیا ہے۔ خدا جب ایک آدمی کو بیوی دیتا ہے تو چاہتا ہے کہ آدمی صرف بیوی کے ساتھ رہنا۔ خدا نہیں چاہتا کہ غیر عورتوں پہ نگاہ رکھنا اور اس کے ساتھ صحبت کرنا۔ خدا کے کلام میں بتایا گیا ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے محبت رکھنا جیسا وہ اپنے جسم سے محبت رکھتا ہے۔ خدا کا کلام یہ بھی بتاتا ہے کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوائے کسی اور سبب سے چھوڑ دے اور دوسری سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے۔ جب لوگ خدا کے شریعت کی نافرمانی کرتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں جو کام ان کے لیے کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے تو اپنے جسم میں اس کا نتیجہ نظر آتا ہے۔ اس کے جسم میں اتنے برے بیماریاں آتے ہیں جو سوچ بھی نہیں سکتے۔ آدمی جسمانی صحبت عورت کے ساتھ کر تو لیتا ہے مگر اس کا جسم برے بیماریوں میں پھنس جاتا ہے۔ آدمی اپنے بیوی کے
ساتھ رہنا چاہیے اور غیر عورتوں کے پاس جانا نہیں چاہیے اس کے ساتھ صحبت کرنے کے لیے۔ یہ خدا کے نظر میں گناہ ہے۔ یہاں آپ کو اور ایک بات جاننا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ حرام کاری انسان کے 2 حصوں میں پائی جاتی ہے۔ پہلا حصہ ہے جب انہیں وہ غیر عورتوں کے پاس جاتا ہے ان کے ساتھ صحبت کرنے کے لیے، اور دوسرا حصہ ہے جب آدمی کسی عورت کو بری خواہش سے دیکھتا ہے تو انہیں وہ عورت کے ساتھ حرام کاری کر چکا ہے۔ حرام کاری صرف جسم میں حرام کاری صرف جسم سے نہیں ہوتی بلکہ جسم سے ہونے کے ساتھ دل سے بھی ہوتی ہے۔ یسوع مسیح متی کی انجیل باب 5 اور اس کی آیت 28 میں بولتے ہیں، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ یہ ہوگا۔ اب ہم 8ویں حکم پہ غور کریں گے، اور 8واں حکم ہے تو چوری نہ کرنا۔ تو یہاں حکم جو ہے صاف ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بات جاننا ضروری ہے کہ خدا کے نظروں میں کون ہمارا فیصلہ کرنا ہے۔ کوئی بھی چیز جو آپ کی نہیں ہے اسے اٹھا لینا چوری ہے۔ آپ کسی کی چوری کرے ہیں مگر یہ بات نہیں رکتی، بلکہ آپ اپنے دل میں یہ بات لاتے ہیں کہ میں میرے دوست کی گھڑی چوری کروں گا، اور آپ چوری نہیں کرتے ہیں تو بھی آپ اپنے دل میں چور ہیں۔ آپ کا دل فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ چور ہیں۔ یاد رکھو کہ خدا ہمارے دل کو دیکھ رہا ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ چوری ہمہ قسم سے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ جس کے ہاتھ کے نیچے کام کرتے ہیں انہیں آپ کو کوئی کام کی ذمہ داری دیتا ہے اور بولتا ہے کہ میں یہ کام کے لیے اتنے پیسے دوں گا، اور آپ کو وہ کام دینے کے بعد یہ یقین کرتا ہے کہ آپ وہ کام کریں گے، مگر آپ جتنا وقت وہ کام پہ گزارنا ہے آپ نہیں گزارتے ہیں، تو آپ چوری کر رہے ہیں، کیونکہ آپ اپنے باس یعنی کہ مالک کے منافع میں سے چوری کر رہے ہیں۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ چوری کسی بھی قسم سے ہو سکتی ہے، مگر چوری چوری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چوری یا ہر ایک گناہ کی کیا سزا ہے؟ سزا یہ ہے کہ موت اور آگ کی جھیل میں داخل ہونا جو کبھی بوجھنے کی نہیں ہے۔ یہ ہوگا۔ اب ہم 9ویں حکم پہ غور کریں گے، اور وہ ہے تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا۔ تو یہاں بھی ہم کو صاف صاف بتایا گیا ہے کہ ہم جھوٹی گواہی نہیں دینا۔ ہمارے پیارے بھائی اور بہن، خدا جو ہے سچائی کا خدا ہے، اور اس کو جھوٹ سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ لوگ جو ہے مصیبتوں سے بچنے کے لیے ایک چھوٹا سا جھوٹ بول دیتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا جھوٹ بول کے مصیبت سے بچ جاتے ہیں تو چلتا، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کے نظروں میں جھوٹ جو ہے چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا۔ خدا کے نظروں میں جھوٹ جھوٹ ہے اور وہ گناہ ہے۔ اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو ہم ہمارے زندگی میں شیطان کی فطرت اپنا رہے ہیں، کیونکہ انہیں جھوٹا ہے اور جھوٹ کا باپ ہے۔ شیطان جو ہے آدم اور حوا سے جھوٹ بولا اور انہیں سدا جھوٹ بولتے ہوئے آ رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ جو کوئی بھی جھوٹ بولتا ہے انہیں شیطان کے واسطہ ہے۔ اگر ایک انسان جھوٹ بولتا ہے تو انہیں شیطان کا دوست ہے اور خدا کا دشمن۔ یہ ہوگا۔ اب ہم 10ویں اور آخری حکم پہ غور کریں گے، اور وہ ہے تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا۔ تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا، اور نہ اس کے غلام اور اس کی لونڈی اور اس کے بیل اور اس کے گدھے کا، اور نہ اپنے پڑوسی کی کسی اور چیز کا لالچ کرنا۔ ہمارے پیارے بھائی اور بہن، یہ حکم ہم کو صاف صاف بتاتا ہے کہ انسان کا دل کتنا بدکار اور ٹیڑھا ہے۔ انسان کا جو بدکار دل ہے دوسروں کے بیوی کی خواہش کرتا ہے، یا پھر دوسروں کے چیزوں پہ اس کی نظر رہتی ہے،
جو چیز اس کے پاس نہیں ہے۔ یہ گناہ ہے کیونکہ خدا کا کلام بتاتا ہے نہ ہم دنیا میں کچھ لائے اور نہ کچھ اس میں سے لے جا سکتے ہیں، بس اگر ہمارے پاس کھانے پہننے کو ہے تو اسی پر قناعت کریں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ 10 حکمیں تھے جو خدا موسیٰ اور بنی اسرائیل کو دیا تھا۔ ہمارے پیارے بھائی بہن، آج کے سبق ہم کیسا ختم کر سکتے ہیں یہ دیکھنا ہے، شاید ایک سوال کے ساتھ، اور یہاں ہے سوال جو ہم سب کو جواب دینا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا میں 10 کے 10 حکموں پہ عمل کرا ہوں کیا؟ آپ کو شاید پہلے سے معلوم رہے گا کہ جب یسوع مسیح یہ دنیا میں آئے، انہوں یہ 10 حکموں کو 2 حصوں میں بتائے۔ یہ آپ کو متی کی انجیل باب 22 اور اس کی آیت 37 سے 40 میں ملے گا، جہاں لکھا ہوا ہے، اس نے اس سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ انہی 2 حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ اور اب اگر آپ اپنا امتحان کرنا چاہتے ہیں یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آپ خدا کے یہ 10 حکموں پہ جو خدا موسیٰ کو دیا تھا عمل کرے ہیں یا نہیں، تو آپ اپنے آپ سے 2 سوال کر سکتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ میرا رشتہ خدا کے ساتھ کس قسم کا ہے؟ کیا میں خدا سے اپنے پورے دل سے محبت رکھتا ہوں کیا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میرا رشتہ لوگوں کے ساتھ کس قسم کا ہے؟ کیا میں میرے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ لوں کیا؟ آپ کا رشتہ خدا کے ساتھ کیسا ہے؟ ہمارے بھائی اور بہن، آپ اپنے دل کو موقع دیجیے یہ سوال کا جواب دینے کے لیے۔ کیا آپ خدا سے اپنے پورے دل سے محبت رکھ رہے ہیں کیا؟ کیا خدا اور اس کا کلام آپ کے زندگی میں پہلا حصہ ہے کیا؟ اور آپ کا رشتہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہے؟ کیا آپ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ رہے ہیں کیا؟ کیا آپ دوسروں کو ہر چیز میں اپنے سے پہلے رکھ رہے ہیں کیا؟ اگر آپ یہ سوالوں کا ہاں سے جواب نہیں دے رہے تو یہ بات جانو کہ خدا کے سامنے آپ ایک بہت بڑے گنہگار ہیں۔ آپ اپنے قابلیت سے کسی بھی چیز کی امید نہیں رکھ سکتے سوائے خدا کے عدالت کے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، مگر بزدلوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سارے جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندھک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا، یہ دوسری موت ہے۔ ہمارے پیارے بھائی بہن، خدا پاک ہے اور کوئی بھی ناپاکی کو قبول نہیں کر سکتا۔ خدا کامل ہے اور کوئی بھی ناکاملتا کو قبول نہیں کر سکتا۔ کلام میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ جس نے ساری شریعت پر عمل کیا اور ایک ہی بات میں خطا کی، وہ ساری باتوں میں قصوروار ٹھہرا۔ سارے 10 حکموں پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے، یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم خدا کے نظروں میں راز باز ٹھہریں گے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہوا ہے، شریعت کے اعمال سے کوئی بشر اس کے حضور راز باز نہیں ٹھہرے گا، اس لیے کہ شریعت کے وسیلے سے تو گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ بالکل ہمارے دوست، یہاں خدا کا کلام صاف ہے، سب نے گناہ کیا اور جتنے شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں وہ سب لعنت کے ماتحت ہیں۔ اب شاید کوئی یہ سوال کرے گا کہ خدا کیوں یہ 10 حکمیں دیا جبکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ حکموں پہ کوئی بھی عمل نہیں کر سکتا۔ ہمارے پیارے بھائی بہن، یہ ایک اچھا سوال ہے، اور اگر خدا کی مرضی ہے ہمارے اگلے پروگرام میں ہم سنیں گے کہ خدا یہ سوال کا جواب کیسے دیتا ہے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔
تنہائیاں یہ کیسی، یہ دوریاں مٹاؤ، یشوع بلا رہا ہے، اس کے قریب آؤ۔ آیا وہ پاس تیرے، تو تھا گناہ میں جب آیا وہ پاس تیرے، جیون کی ہر ڈگر میں، ہر شام ہر سویرے، جیون کی ہر ڈگر میں، ہر شام ہر سویرے، ساتھی وہی ہے تیرا، اس کو نہ تم بھلاؤ، تنہائیاں یہ کیسی، یہ دوریاں مٹاؤ۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم یقین کرتے ہیں کہ آج کا کلام آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ خدا کے طرف سے برکت بھی حاصل کرے ہوں گے۔ اگر آپ خدا کے بارے میں اور بھی جاننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ہمارے پاس نیا عہد نامہ موجود ہے۔ اگر آپ انہیں ہم سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم کو اس پتے پہ لکھیے۔ ہمارا ای میل ID ہے dakni@radio882.com۔ پیغام وہ خدا کا دنیا کو دینے آیا، پیغام وہ خدا کا دنیا کو دینے آیا، قربان ہو کے خود ہی جگ میں نجات لایا، قربان ہو کے خود ہی جگ میں نجات لایا، آؤ مناؤ خوشیاں، غم اپنے تم بھلاؤ، تنہائیاں یہ کیسی، یہ دوریاں مٹاؤ۔ اس راست بازی کی راہ پروگرام سننے کے بعد اور جانکاری کے لیے آپ ہمیں اس فون نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں 8523047990، اور ہمیں فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ اس راست بازی کی راہ پروگرام کے ذریعے خدا آپ سب لوگوں کی زندگیوں میں برکت دے، آمین۔